السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، اسلامک بینکنگ حلال ہے یا حرام ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مولانا صغیر احمد صاحب موجود ہیں۔ یہ ان سے جانتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے متعلق جو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور دوسرے بینک حرام ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر حمزہ بھائی۔ اچھا مولانا صاحب، پہلے یہ بتائیے گا کہ دوسرا بینک حرام اور اسلامک بینکنگ حلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ حمزہ بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں نا جی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت باریک، وہ باریک چیز ہمیشہ ماہر ہی اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے، اس کو واضح کر سکتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی گاڑی خراب ہو گئی، وہ گاڑی لے گیا ورک شاپ پہ، تو اس نے کہا یار گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تو ورک شاپ والے نے، جو کاریگر تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس نے لڑکے سے کہا بھی ہتھوڑا لے کر آؤ۔ وہ ہتھوڑا لایا، اس نے ایک جگہ مارا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تو کہا بھی کتنے پیسے؟ اس نے اس وقت کہا بھی 100 روپے۔ کہتے بھی ہتھوڑا مارنے کے 100 روپے؟ کیونکہ بھی ہتھوڑا مارنے کے تو 10 روپے ہیں، مارنا کہاں ہے، اس کے 90 روپے۔ تو اسی طرح جو ماہر ہوگا وہ ماہر ہی بتائے گا کہ بھی حلال اور حرام کیا ہے۔ تو میں اس اعتبار سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے حرام سے امت کو بچایا ہے۔ اچھا، بہت بڑے حرام سے بچایا ہے۔ صرف ایک باریک سا فرق ہے اس میں حلال اور حرام ہونے میں۔ حرام بینک کیا کرتا ہے، وہ بھی آپ کو پروفٹ دیتا ہے، اور حلال بینک بھی آپ کو پروفٹ دیتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ حرام بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو 1 لاکھ کے بدلے میں 3000 دیں گے، 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو 3000 دیں گے، یا 3% دیں گے، اور 3% ہوگا 3000۔ ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو 1 لاکھ کا 3 دیں گے، ہم جتنی مرضی کمائی کریں۔ اب وہ 1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں آگے کام کرنے کے لیے، اس سے بھی معاملہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو پرافٹ دیں گے 2000 روپے۔ ٹھیک ہے جی، یا ہمارا پرافٹ ہوگا آدھا آدھا، یا ہمارا پرافٹ جو ہوگا وہ 2 میں لوں گا 1 آپ لیں گے، تو وہ ان سے پرافٹ لے دیتے ہیں، اور اس میں سے پھر 3000 اس آدمی کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے اسلام میں غلط ہے، کیونکہ یہ پیسے کو مقرر کر رہا ہے۔ پیسے کو مقرر کرنا غلط ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس کو بھی زیادہ پرافٹ مل جائے۔ اسلامک بینکنگ میں بھی یہی ہوتا ہے؟ نہیں، اسلامی بینک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے مقرر نہیں کرتے، وہ فیصد مقرر کرتے ہیں۔ اچھا، پرافٹ کا فیصد مقرر کرتے ہیں۔ یعنی 1 لاکھ روپے میں بینک میں جمع کراؤں، وہ کہتے ہیں بھی جتنا بھی پرافٹ ہوگا اس پرافٹ کا میں آپ کو 2% دوں گا، یا 3% دوں گا، یا 5% دوں گا۔ اب وہ جو 2% ہے، 1 مہینے 3000 بن گیا، یا 1 مہینے 2000 بن گیا، یا 1 مہینے 3500 بن گیا، تو یہ پیسے طے نہیں ہوئے، پرافٹ کا فیصد طے ہوا ہے۔ تو پرافٹ کا اگر فیصد طے کر دیا جائے تو پھر یہ تو اگر لاس ہو جاتا ہے بینک کو تو پھر لاس بھی ایسے ہی ہوگا، لاس بھی اس طرح سے ہوگا فیصد کے اعتبار سے۔ اسلامک بینکنگ میں لاس اگر ہوتا ہے تو کرتے ہیں وہ، اچھا، وہ کٹوتی کرتے ہیں اس اعتبار سے۔ یہی تو فرق ہے نا جی، کہ جو غیر اسلامی بینکنگ ہے وہاں تو وہ کہتے ہیں بھی لاس ہے ہی نہیں، پرافٹ ہی پرافٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بے کی اور خرید و فروخت کی کاروبار کی تو چیز ایسی ہے کہ اس میں بھی دونوں چیزیں آتے ہیں، دونوں پہ اس میں رخ ہوتے ہیں۔ اچھا، قسطوں والے معاملے کو کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، قسطوں والے معاملے بھی جائز ہیں، شریعت میں جائز ہیں، لیکن اس میں نا چند اگر شرطیں نہ لگائی جائیں، چند شرطیں نہ لگائی جائیں۔ نمبر 1 کہ بھئی اگر آپ نے قسط لیٹ کی تو ہم آپ کو جرمانہ آپ سے لیں گے، یہ شرط غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر آپ نے 3-4 قسطیں شارٹ کر دیں تو ہم چیز واپس لے آئیں گے، اور جو قسطیں آپ دے چکے ہم واپس نہیں کریں گے، یہ شرطیں بھی غلط ہیں۔ میں نے موٹر سائیکل لی تھی، یہ سوزوکی، تو قسطوں پر لی تھی، ان کی یہ 2 شرطیں لکھی ہوئی تھی۔ میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کمپنی جانے اپنا کام، میرا آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، تو میں یہ 2 شرطیں تسلیم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، کہ بھئی قسط لیٹ ہو گئی تو جرمانہ دیں گے، یا 4-5 قسطیں لیٹ ہوں گی تو آپ میری چیز اٹھا لیں گے۔ میں کہ جی میں ان کو نہیں مانتا، آپ میرے ساتھ اس پہ ایگری ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایگری ہیں۔ پھر میں نے کیا کیا اس چیز سے بچنے کے لیے کہ میں نے 2 قسطیں ایڈوانس زیادہ دے دی، اسی کو میں لے کے چل رہا تھا کہ چلو یار اگر خدا نخواستہ کسی مہینے میں کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو میری ایڈوانس پڑی ہوں گی تو اس میں کٹوتی بھی کر لیں گے۔ تو اگر یہ 2 شرطیں نکال دی جائیں اور وقت مقرر کر لیا جائے، چیز کی قیمت مقرر کر لی جائے، اور قسط مقرر کر لی جائے، اور وقت مقرر کر لیا جائے کہ کب تک چلیں گی، پھر یہ قسط کا کاروبار بالکل ٹھیک، بالکل جائز۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اسلامک بینک سے لیں تو حلال ہے، اور اگر دوسرے کمرشل بینک یا کوئی بھی دوسرا بینک ہے اگر اس سے لیں تو وہ حرام ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ باریک فرق ہے
کہ جو کیوں کہ دونوں کی سیم شرائط ہوتی ہیں؟ نہیں، شرائط سیم نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہیں. میں نے آپ کو باریک فرق بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم آپ کو 3000 پرافٹ دیں گے، اور اسلام بینک کیا کہتا ہے کہ بھی ہم پرافٹ کا آپ کو 2% دیں گے. یہ باریک فرق. گاڑی لیں اگر آپ اسلامک بینک سے تو وہ بھی اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اگر اسلامک بینک سے میں گاڑی لیتا ہوں اور ان کو بعد میں جا کے 3 اقساط نہیں دیتا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ پر کسی قسم کا جرمانہ نہیں ڈالتے. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ آپ سے قسط ہی لیں گے. دوسری چیز یہ کہ وہ درمیان میں نا مشارکہ لے آتے ہیں. ہماری بیع کی قسم مشارکہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شرکت کر کے چیز خریدتی ہے اور پھر وہ چیز آپ کو بیچتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو گویا کہ آپ کو اس نے ادھار دیا ہوا ہے، قرض دیا ہوا ہے، تو قرض میں اگر اوپر نیچے کریں گے پھر تو وہ سود ہو جائے گا نا جی. تو وہ قرض میں آپ سے اوپر نیچے نہیں کرتے، وہ جو قرض ہے اتنا ہی لیتے ہیں جو آپ سے طے ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر میں نے جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی جب تک اسلامی بینکنگ کے پیچھے علماء کا پینل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ماتحت وہ چل رہے ہیں، اس وقت تک ان کو آپ چلائیں، ان کو جو ہے بینکنگ آپ استعمال کریں. اگر خدا نخواستہ کل کو ان کے پیچھے سے علماء ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نگرانی میں یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کون سی شق غلط ہے، کون سی ٹھیک ہے. یعنی کہ علماء ذمہ دار ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں. کل کو حشر میں جا کے اگر گریبان پکڑا جائے تو علماء ذمہ دار، بالکل ذمہ دار ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بھی میں مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کو اس لیے میں نے کہا بھی انہوں نے اس امت پر بڑا احسان کیا ہے کہ امت کو بہت بڑے حرام سے نکال دی. اور آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ یورپ میں تقریباً 70% بینک اسلامی طریقے پہ آ رہے ہیں، سود ختم کر رہے ہیں، وہ سود ختم کر رہے ہیں. اچھا، تو ایک غیر مسلم اس چیز کو سمجھ رہا ہے تو مسلمان کو بھی سمجھنا چاہیے. پاکستان میں ایسے 1-2 بینک ہی رہ گئے ہیں، باقی تو سارے اسلامی ہو گئے ہیں. ہاں، کیونکہ اب دوسرے طریقے سے چل نہیں رہا. اگر کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا ٹیگ لگ جائے تو چیز حلال ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، ٹیگ بھی ہو پیچھے پینل بھی ہو پھر ٹھیک ہے. وہ تو پھر معترض ہے نا. جو بینک ہے وہ بھی اگر اسلام کا ٹیگ لگا لیں پیچھے پینل بٹھا لیں، نہیں وہ رجسٹر ہوگا. آپ کو اسٹیٹ بینک میں رجسٹر کروانا پڑے گا بھی میں اسلامی بینک ہوں. ٹھیک ہے جی، پھر اس کا ساتھ طریقہ کار بدلے گا جو علماء لے کر چل رہے ہیں. اگر اس طریقہ کار کے خلاف اگر چلیں گے تو اسٹیٹ بینک آپ کو فارغ کر دے گا. یہ قانون بھی ہے. اچھا، ہمارے یہاں پر حافظ بلال صاحب ہوتے ہیں باہر نا، ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں عالم کے پاس گیا اور کوئی فتویٰ تھا تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا، کہتا دے 5000 حلال کرا. اس طرح بھی ہو جاتا ہے. وہ میں نے آپ کو پچھلے مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ میں ایسے عالم کو عالم نہیں مانتا. اور دوسری بات یہ بھی نا کہ حمزہ بھائی ہر آدمی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر فن کا ماہر نہیں ہوتا. نہیں، اب یہ معیشت ایک بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، اس میں بڑیاں باریکیاں ہیں، اس کو ہر مفتی نہیں سمجھتا. پھر جو مفتی سمجھتا بھی ہے نا جی اس میں، اور جو پریکٹیکل اس میں گھسا ہوا ہے، جو جا کے دیکھ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، معلومات کر رہا ہے اس میں، اور عام فتویٰ دینے والے دارالافتاء میں بیٹھنے والے مفتی میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ باتیں کچھ پہنچتی ہیں اور اندر ہو کچھ رہا ہوتا ہے. تو جو اندر جا کے دیکھے گا، پریکٹیکل اندر جا کے فتویٰ لینا ہو کہاں سے لیں؟ فتویٰ لیں دارالافتاء سے ہی لیں، اور اس دارالافتاء سے لیں کہ جو عملاً ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اور عموماً جو ہمارے دارالافتاء سے صحیح، دارالافتاء سے لیں، دارالافتاء سے لیں. اوتھینٹک ہوتا ہے، نہیں چلتے پھرتے مولویوں سے نہ لیں. ہاں جی، جو وہ دارالافتاء ہوتا ہے وہ تحقیق کرتے ہیں جس مسئلے میں ان کو پتہ، کیونکہ وہ آپ سے ٹائم لیں گے. یہ نہیں کہ آپ جب فتویٰ تحریر اور زبانی فتوی ہی نہیں دیں گے، آپ کو تحریر لکھنی پڑے گی. اس تحریر کو جی دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ سے ٹائم لیں گے، 2 دن 3 دن 1 ہفتہ، بعض دفعہ 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. اس کی تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد آ کے پھر اس کو فتویٰ دے کے پھر آپ کے حوالے. چلیں ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تمام باتیں دیکھیں اور سمجھیں. آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.